سمجھ رہے ہو؟ یعنی عجیب بات ہے نا، عجیب بات ہے۔ اب میرے جملے کی قدر پہچاننا، پوری تاریخ انسانیت میں آدم سے آج کی رات تک علم کے فقط 2 دعوے ہیں۔ بڑے بھائی نے کہا انا مدینۃ العلم، چھوٹے نے کہا سلونی۔ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جو چاہے اس حدیث میں آ جائے۔ وسعت دی گئی ہے نا اس حدیث کو، کھولا گیا ہے نا اس حدیث کو۔ بھائی بہت توجہ رہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ وسعت میرے سننے والوں کے ذہن میں ہے یا نہیں۔ کھولا گیا، وسعت دی گئی ہے، بھائی توجہ رہے۔ تو میں تو اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں، جو چاہتا ہے اس حدیث میں داخل ہونا وہ داخل ہو جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ حدیث میں آنے سے پہلے ممبرز پر بیٹھ کے سلونی بھی تو گئے۔ بھائی سننا بہت نازک مرحلے فکر پر اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا ہوں۔ بھائی عجیب بات ہے، اور اگر یہ بات پہنچ گئی تو پھر میں آگے بڑھوں گا۔ حدیث تو تم نے سنی ہے نا، عالم اسلام کے بڑے مشہور محدث ہیں۔ اب دیکھو آف دا ریکارڈ، خدا کی قسم یہ ایجنڈے پر نہیں تھا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے سننے والوں کو یہ جملہ ہدیہ کر دوں۔ ابو عبداللہ حاکم ناشاپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے المستدرک، جو اب تو 8 جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ میرے پاس پچھلا ایڈیشن ہے 4 جلدوں والا، اس میں انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے۔ اچھا مستدرک کے متعلق سنتے جاؤ، میں یہ جملہ بزرگوں کو ہدیہ کر دوں۔ دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک طریقہ ہے، جو روایت ان کے معیار پر نہیں اترتی وہ نہیں لیتے، راویوں کو چیک کرتے ہیں، اور جو راویوں کے اس معیار پہ آ جائے اسے قبول کرتے ہیں، جو ان کا اپنا معیار ہے۔ ایسا ہی ایک طریقہ ہے امام مسلم کا رحمۃ اللہ علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم سیاستہ کی 2 بڑی پہلی اور دوسری کتابیں، ٹھیک ہے نا، ان کا ایک معیار ہے۔ کئی 100 سال بعد حاکم ناشاپوری پیدا ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ امام بخاری اور امام مسلم ان دونوں نے جو روایتیں معیار پر اترنے کے باوجود چھوڑ دیں، انہیں میں جمع کر رہا ہوں۔ میں سے سمجھ گئے بھئی؟ یہ پیغام پہنچ گیا، جو انہوں نے کسی مصلحت سے چھوڑ دی تھی ان کے معیار پر، لیکن کسی مصلحت سے چھوڑ دی،